پھر اماں خدیجہ آپ کے سامنے آپ کی وہ صفات رکھتی ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا کسی کے سامنے منہ پر اس کی تعریف کر دینی چاہیے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا کسی کے منہ کے سامنے کسی کی تعریف کر دینی چاہیے؟ بالکل جی۔ اگر جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ یہ مغرور نہیں ہوگا اور خود پسندی میں مبتلا نہیں ہوگا تو کسی کے سامنے کسی کی تعریف کر دینے میں حرج نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کی تعریف کر دینے سے اس کی حوصلہ افزائی ہوگی، وہ اپنے کام میں تیز ہوگا، تو ضرور اس کے منہ پر اس کی تعریف کر دینی چاہیے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے اچھے کام پہ ان کی تعریف کریں۔ اسی طرح امام کو چاہیے کہ اپنے مقتدیوں کے اچھے رویے پر ان کی تعریف کریں۔ افسران بالا کو چاہیے کہ اچھے رویے پر اپنے ماتحتوں کی تعریف کریں۔ لا الہ الا اللہ، کلا ہرگز نہیں، اللہ آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ کے آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ پھر آپ کی تسلی کے طور پر آپ کی جو صفات تھیں وہ سامنے رکھیں کہ جس ہستی کے اندر یہ صفات ہوں اللہ اسے کیوں بے یار و مددگار چھوڑے گا۔ انک لتصل الرحم، اللہ اکبر۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، اور رشتہ داروں سے نبھانا عام لوگوں سے نبھانے سے سب سے زیادہ مشکل ہے، کیونکہ رشتہ داروں میں گلے شکوے ہوتے ہیں، عام لوگوں کے ساتھ اتنے گلے شکوے نہیں ہوتے۔ کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتوں کو جوڑتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ وتحمل الکل، اور آپ محتاجوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ کل کہتے ہیں من لا یستقل بامری، جو اپنا کام نہ کر سکے، چاہے وہ بچہ ہو، یتیم ہو، بیوہ ہو، معذور ہو، کوئی بھی ہو۔ من لا یستقل بامری، جو اپنا کام خود نہ کر سکے، وہ بچہ بھی ہو سکتا ہے، یتیم بھی ہو سکتا ہے، معذور بھی ہو سکتا ہے، کوئی بیوہ بھی ہو سکتی جو اپنے کام خود نہ کر سکے، محتاج، اس کا ہم ترجمہ کر لیتے ہیں۔ آپ محتاجوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ کی دو صفتیں ہو گئیں۔ تیسری وتکسب المعدوم، یعنی المعدوم المال یا المعدوم الاخلاق، ٹھیک ہے، کہ آپ فقیر کو کماتے ہیں، لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، آپ بے اخلاق کو کماتے ہیں یا کم اخلاق والے کو کماتے ہیں۔ کیا مطلب؟ آپ فقیر کو کماتے ہیں، کیا مطلب؟ آپ فقیروں کی، محتاجوں کی اس طرح مدد کرتے ہیں کہ گویا وہ آپ کے غلام بن جاتے ہیں، وہ آپ ان کو کما لیتے ہیں۔ اسی طرح جن کے اندر اخلاق نہیں ہوتے، آپ اس قدر ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آتے ہیں کہ آپ خود ان کو کما لیتے ہیں کہ وہ آپ کے ہو جاتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، فقیروں کی، محتاجوں کی مدد کرتے ہیں۔ جن کے اندر اخلاق نہیں ہے، کم اخلاق ہیں، یا تربیت کی ضرورت ہے، یا ویسے بھی آپ باقاعدہ ان کو اخلاق کی دولت فراہم کرتے ہیں۔ جو محتاج ہیں ان کو مال کی دولت فراہم کرتے ہیں۔ یہ تو میں نے لفظی ترجمہ بتا دیا نا کہ کماتے ہیں آپ معدوم کو، فقیر کو، تو فقیر کو کیسے کمایا جائے گا؟ یعنی فقیر کو کمانے کا مطلب ہے کہ آپ فقیر کی، محتاج کی مدد اتنی کرتے ہیں کہ گویا وہ آپ کا مملوک، آپ کا غلام بن جائے، گویا آپ نے اس کو کما لیا۔ وتکسب المعدوم، یہ تیسری صفت ہو گئی۔ پہلی انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی سے کام لیتے ہیں۔ وتحمل الکل، دوسری کہ محتاجوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، فقیروں کی مدد کرتے ہیں۔ اور چوتھی وتقری الضیف، اور آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، نوائب الحق میری دانش میں نوائب جو ہے نا مسبب کی سبب کی طرف اضافت ہے۔ حق کی وجہ سے پیش آنے والے مصائب پر آپ مدد کرتے ہیں۔ ایک شخص حق پر ہے، وہ حق کی وجہ سے اس پر مصیبتیں آتی ہیں تو آپ اس کی مدد کرتے ہیں۔ ایک بندہ شر پر ہے، شر کی وجہ سے کوئی وہ مصیبت اٹھاتا ہے تو آپ مدد نہیں کرتے۔ حق پر ہے، حق کی وجہ سے اس پر مصیبت آ رہی تو پھر آپ مدد کرتے ہیں۔ یہ وہی ہے وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اچھے کاموں میں تعاون کرنا ہے، برے کاموں میں آپ نے تعاون نہیں کرنا۔ اور ایک حدیث میں دو صفات آپ کی اور بھی بیان ہوئی ہیں کہ آپ سچ بولتے ہیں اور آپ امین ہیں۔ تو یہاں یہ 4-5 آپ کے سامنے صفات بیان ہوئی جو اماں خدیجہ نے آپ کی صفات آپ کے
سامنے بیان کر دیں آپ کو تسلی دینے کے لیے کہ ایسی صفات والی ہستی کو اللہ تعالیٰ کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے۔ لا الہ الا اللہ۔ اب ایک اور چیز کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں اماں خدیجہ کہ میں نے تو پہلے کافی ان کے متعلق کہہ دیا، اب زیادہ وقت نہیں بات کرنے کا، کہ کتنی ان کے اندر وزڈم تھی کہ اپنے شوہر کو تسلی کن الفاظ سے انہوں نے دی۔ پھر خود حضور کتنے باوقار اور کتنی صفات والے شوہر تھے کہ ان کو حضور کی صفات گناتے ہوئے دیر بھی نہیں لگی، ایک ایک کر کے صفات حضور کی انہوں نے حضور کے سامنے رکھ دی کہ آپ تسلی رکھیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اور پھر ایک اور بات بھی یاد رکھیں، اس کا مطلب دور جاہلیت میں ایسی صفات والے لوگ تھے، اور اس کا یہ مطلب دور جاہلیت میں بھی ایسی صفات والے لوگوں کی قدر ہوتی تھی۔ ہم نے دور جاہلیت کو جو سمجھ لیا نا کہ ساری غلط تھی، یہ بالکل غلط ہے۔ دور جاہلیت میں بھی انبیاء کی تعلیمات کی بقایات موجود تھیں، ان پہ عمل ہوتا تھا۔ برائی اپنی جگہ، لیکن وہ برائی کو برائی سمجھتے اور برائی کرتے تھے عمومی طور پر۔ ہاں بہت سی ایسی برائیاں بھی ہو سکتی ہیں کہ وہ برائی نہ سمجھیں، لیکن برائیاں کرتے ہوئے وہ برائی کو برائی سمجھتے بھی تھے۔ وہ آج کا مہذب دور نہیں تھا کہ ایک برائی جب بڑھ جائے تو اس کو پارلیمنٹ کے تھرو اس کو اچھائی بنا لیا جاتا ہے۔ لواطت کو، بدکاری کو، ہر قسم کی گندے زنا کو اٹھا کے ہم پارلیمنٹ کے ذریعے ہم سے مراد یہ نہیں، انسان ہی کر رہا ہے نا۔ آپ یورپ میں دیکھ لیں، 2 مردوں کے درمیان شادیاں، 2 عورتوں کے درمیان شادیاں، جو کائناتی بیماریاں ہیں ان کو لیگلائز کیا جا رہا ہے۔ عرب میں کم سے کم دور جاہلیت میں ایسا نہیں تھا، وہ کائناتی بیماریوں کو بیماریاں ہی سمجھتے تھے۔ بہت بڑی تعداد بیماریوں کی ایسی تھی، وہ بیماریاں ہی سمجھتے تھے، غلط سمجھ کے کرتے تھے، کرتے ضرور تھے، غلط سمجھ کے کرتے تھے، لیکن اچھی صفات بھی زندہ تھیں اور اچھی صفات والوں کی قدر بھی ہوتی تھی۔ یہ حدیث خود اس بات کی گواہ ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ ایک طرف اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تسلی دی۔ اب وزڈم دیکھیں آپ کہ اپنی اس تسلی کو آپ نے کافی بھی نہیں سمجھا۔ اور ایک اور بات کی طرف جو میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اماں خدیجہ سے آپ نے بیان کیا تو اس کا مطلب بندہ کسی مصیبت میں پھنس جائے نا تو جس پر اعتبار کرتا ہے اور اس سے مشورہ لے لینا چاہیے، اور مشورہ دینے والے کو بھی امانت کے ساتھ مشورہ دینا چاہیے۔ تو ان چیزوں سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے۔ خیر۔